اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آج کا موضوع مسلمان ریاست کیسی ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاکم ریاست کی حیثیت سے بتا رہے ہیں، ریاست قائم کر کے دکھا دی آپ نے کہ مسلمان ریاست کیسی ہوتی ہے۔ رشد و ہدایت کے سلسلے جو بھی آتے ہیں قرآن کریم سے اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ میں ہیں، تشریف فرما کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دعا سکھا رہا ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، یعنی اقتدار کو مددگار بنانے کی اللہ تعالیٰ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں آپ مدینہ منورہ میں، ریاست تشکیل پاتی ہے اور تخلیق پاتی ہے، اللہ اکبر، غیر مسلم بھی موجود ہیں۔ ہم سوال رکھیں گے بہت سارے آج کے پروگرام میں کہ مسلمان ریاست کیا ہوتی ہے، اس کی تعریف کیا ہے اور دین کو ریاست کیوں مطلوب ہے۔ کیا ریاست کو حاصل کیے بغیر دین کے تمام احکام پر عمل کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے؟ کچھ احکام تو ہوتے ہیں انفرادی تعلق سے، لیکن دین اجتماعیت کا بھی تقاضا کرتا ہے، ریاست کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ وہ ہمارے علماء ہمیں تعلیم کریں گے۔ کیا ریاست کا کسی نظریے کے تابع ہونا ضروری ہے؟ یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے۔ اس ریاست میں غیر مسلموں کو کتنے حقوق حاصل ہوں گے، ان کا مقام، مرتبہ اور منصب کیا ہوگا؟ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں نکل کر آئیں گی۔ اس ذیل میں ویلفیئر اسٹیٹ کیسی ہوتی ہے، اس ریاست میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو کون کون سی سہولتیں حاصل ہوں گی، جو حکمرانوں پر ذمہ داری ہے، اور کیا حکمران اولی الامر ہوتے ہیں، یہ بھی ہم جانیں گے اپنے معزز علماء سے۔ کراچی میں تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب۔ خواتین و حضرات، ایک ممتاز نام، بڑا محبوب نام، ہمیشہ ہم ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے ہیں۔ آپ ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے، کئی کتابوں کے مصنف محترم ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب۔ اور خواتین و حضرات، ایک اور استاد تشریف فرما ہے اسلام آباد میں، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ محترم ناظرین، ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں، سب آپ سے واقف۔ خواتین و حضرات، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی، کیا آپ کا دل نشیں انداز قرآن کریم کو سمجھانے کا۔ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا قرآن کریم کی سورت سورہ نحل آیت نمبر 112 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ
والخوف بما كانوا يصنعون صدق اللہ العظیم۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن و امان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں مکی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ درست جواب 86۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ واقعہ معراج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات کرائی گئی تھی؟ تین آپشنز، حضرت سلیمان علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام یا حضرت آدم علیہ السلام۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213400980۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213452709۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اور خواتین و حضرات، اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں تو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ قبلہ ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب ارشاد فرمائیے کہ یہ مسلم ریاست، مسلمان ریاست، یہ کیا ہوتی ہے، اس کی تعریف کیا ہے، یہ کیوں ضروری ہے، کیا ریاست کے حصول کا دین مطالبہ کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق بھائی، آپ نے آج کے جو موضوع کو سامعین تک پہنچانے کا اہتمام کیا، یقیناً یہ بہت بڑا موضوع ہے جی ہاں، اور اہم ترین بھی اس وجہ سے ہے کہ بہت ساری غلط فہمیاں آج کے دور میں دوبارہ سے پھیلائی جا رہی ہیں۔ پہلے بھی یہ ہوا کرتی تھی، لیکن اب دوبارہ سے اس کو تازہ کر کے پہنچایا جا رہا ہے کہ ریاست کا کوئی دین نہیں ہوتا، ریاست کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا۔ آخر ریاست کی ضرورت کیا ہے؟ حکومت اور اختیار اور اس کے مختلف نظام ہی کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں یہ پہنچائی جا رہی ہیں کہ جناب اسلام میں نظام کا تصور کیا ہے؟ بس اسلام تو مختلف عقائد ہیں، مختلف عبادات ہیں اور چند انفرادی کام ہے، بس اس کو انجام دے لیا، بات پوری ہو گئی۔ جبکہ اصولی بات یہ ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ کی ہے اور اللہ رب العزت نے اس انسان کو زمین پر خلیفہ بنا کے بھیجا، اور جس انسان کی ضرورتیں مادی طور پر پورا کرنے کے لیے اللہ نے اس پوری سرزمین کو سجایا، مختلف نعمتوں سے بھرا، اسی اللہ نے اس عظیم الشان مخلوق یعنی انسان کو ایک اچھے طریقے سے جینے کا پورا انتظام کیا اور اس کے لیے انبیاء کو بھیجا، کتابوں کو روانہ کیا۔ ان تمام چیزوں کو جب سامنے رکھا جاتا ہے تو آدم علیہ السلام سے لے کر جناب مصطفیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنے اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی آنے والی تعلیمات کو باقاعدہ ایک نظام کا حصہ بنانے کی کوشش نہ کی ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہ آتی، ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہ آتی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اپنا گھر، اپنا قبیلہ، اپنا خاندان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ میں جا کر ایک باقاعدہ ریاست کی بنیاد رکھنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ بے شمار چیزوں پر آپس میں اتفاق ہو سکتا تھا اور آفرز موجود تھیں کہ جناب آپ نے نماز پڑھنی ہے، ہم اجازت دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، اور انفرادی طور پر جو بھی کرنا چاہیں ہم اس میں رکاوٹ نہیں بنتے، بس آپ بھی ہمارے دین، ہمارے فکر، ہمارے طرز عمل اور ہمارا جو نظام زندگی ہے اس کے بارے میں کوئی نقطہ نہ اٹھائیں اور کوئی انگلی نہ اٹھائیں۔ یہ بات تو بہت آسان تھی، لیکن
انبیاء کی تعلیم، آسمانی کتابوں کی تعلیم یہ بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت ایک دین پورا بھیجتے ہیں، اور اس دین کو فرد کی ذات میں اور اداروں کی حیثیت میں اور پورے ایک اجتماعی انداز میں، سسٹمز کی صورت میں، نظاموں کی صورت میں نافذ کرنا اور قائم کرنا لازم ہوتا ہے۔ اور آپ نے بہت اچھا جملہ ارشاد فرمایا کہ ریاست کے بغیر دین کا ایک بہت بڑا حصہ ویسی معطل ہو جاتا ہے۔ چند جزوی باتوں پر تو عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ثمرات انسان کو میسر نہیں آ سکتے۔ اور جب ہم ایک مسلم ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی ریاست۔ مسلم ریاست کا مطلب کہ وہاں کا نظام اور وہاں کے تمام ادارے اور وہاں کے تمام قوانین کیا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں، وہاں کی رہنے والی مسلمانوں کی اکثریت ہے یا اقلیت ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم کس ریاست کو اسلامی ریاست کہہ سکتے ہیں، کس ریاست کو مسلم ریاست کہہ سکتے ہیں۔ کیا صرف مسلمانوں کی غالب اکثریت کی بنیاد پر وہ ایک مسلم ریاست بن جائے گی، چاہے اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت میں اور اس کی مخالفت میں سارے قوانین نافذ ہوں، سارے کام کیے جا رہے ہوں، سارے ادارے اس کی مخالفت میں چل رہے ہوں، تو کیا ہم ایسی ریاست کو مسلم ریاست کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، مسلمانوں کی ریاست کہہ سکتے ہیں کہ وہاں ایک بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ اس لیے جب ہم مسلم ریاست کہہ رہے ہیں تو در حقیقت اسلامی ریاست کہہ رہے ہیں، اور جب ہم اسلامی ریاست کہہ رہے ہیں تو پہلا پیغام اللہ اور اس کے رسول کا یہ ہے کہ حاکم اعلیٰ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب حاکم اعلیٰ اللہ کی ذات ہے تو پھر دوسرا قدم فوری طور پر سامنے آ جاتا ہے کہ وہ ریاست جو بھی قوانین بنائے گی، ان قوانین میں جو قانون اللہ کی طرف سے یعنی حاکم اعلیٰ کی طرف سے بنا کے بھیج دیے گئے ہیں، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حاکم اعلیٰ اللہ ہے۔ اس بنا پر سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے مقرر کردہ قوانین کو حدود قرار دیا، اور اسی بنا پر ان حدود کو نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی انہیں معطل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک مسلم ریاست کا حاکم اعلیٰ وہ اللہ رب العزت ہے، تو پھر اس میں تمام حکمران، تمام ادارے اس حاکم اعلیٰ کی تعلیم اور اس کی ہدایات کے پابند ہو جاتے ہیں۔ اس بنا پر جب ہم یہ سمجھتے ہیں تو تمام ریاستوں کی جو ایک ساخت ہوتی ہے، جو اس کا ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، اور اب تو تمام دنیا کے لوگ اس بات پر متفق ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے، کہ اس میں 3 بڑے دائرے ہوتے ہیں۔ ایک سب سے پہلا دائرہ مقننہ کا ہے کہ جس میں وہ قانون سازی کا کام کرتے ہیں، اور مقننہ کے بارے میں مسلم ریاست کا اصول یہ ہے کہ جو قوانین اللہ نے بنا کے بھیج دیے، بات ختم ہو گئی، لیکن جو قوانین انسان اپنی ذاتی ضرورت کے تحت اپنے حالات کے مطابق بنانا چاہتا ہے، اس میں وہ پوری طریقے سے آزاد ہے کہ وہ اپنے معاملات کو کس انداز میں چلانا چاہتا ہے۔ اور دوسرا، تمام ریاستوں میں دوسرا بڑا جو دائرہ ہے وہ ہے انتظامیہ کا، کہ جو قوانین بن چکے، اب ان قوانین کے مطابق باقاعدہ ان سسٹمز کو آگے پہنچانا ہے اور اس کو نافذ کرنا ہے۔ انتظامیہ کی کوئی بھی شکل ہو، چاہے وہ تعلیمی اداروں میں ہو، چاہے وہ کسی بھی اور صورت میں ہو، جہاں بھی ہے تو انتظامیہ، اور وہاں پر بھی وہی کہ کچھ ایتھکس، کچھ بنیادی اخلاقیات وہ ہوں گے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے متعین کر دیے ہیں، اور کچھ باتیں وہ ہوں گی جو وہاں کے دانشور، وہاں کے سیانے لوگ، وہاں کے تجربہ کار لوگ اپنی اپنی ضرورت اور اپنے اپنے حالات کے مطابق بنائیں گے۔ اور تیسرا بڑا جو دائرہ ہے جو مقننہ کے قوانین کو اور انتظامیہ کے نفاذ کی تمام صورتوں کو چیک کرتی ہے، اس کے اندر بیلنس قائم کرتی ہے، جس کو ہم عدلیہ کہتے ہیں۔ عدلیہ میں بھی مسلم ریاست اور اسلامی ریاست کا اصول یہی ہے کہ عدلیہ کے بعض فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے جا چکے ہیں کہ یہ قانون ہے، جو قانون توڑے گا اس کی یہ سزا ہے۔ تو جہاں قانون اور اس کو نافذ کرنا اور اس کی سزا کا تعین کرنا اللہ کی طرف سے ہو گیا، وہ مسلم ریاست کے لیے بائنڈنگ ہے، وہ لازمی ہے۔ لیکن جہاں جہاں انسانوں نے خود قوانین بنائے اپنی سہولت کے مطابق، تو وہ مقننہ بھی اور وہ انتظامیہ بھی اور وہ عدلیہ بھی اپنے حالات کے مطابق اس کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ اس لیے یہ 3 پہلی بنیادیں طے کر لی جائیں تو پھر اسلامی ریاست کا تصور آگے بڑھتا ہے۔ اگر اسی کو نقصان پہنچا دیا جائے کہ جو حاکم وقت ہے یا جو بھی وہاں کا ایک سیاسی نظام بنا دیا گیا ہے،
بس اس میں جو قانون چاہو پاس کر لو، جس طرح چاہو اس پر عمل درآمد کر لو، جس طرح چاہو اس کے بارے میں عدالتوں کے ذریعے سے فیصلے کروا لو، تو وہ مسلم ریاست نہیں ہے، وہ اسلامی ریاست نہیں ہے، وہ ایک مسلمانوں کی اکثریتی ریاست ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، بنیادی گفتگو ڈاکٹر صاحب نے پھر حاکم اعلیٰ کے تعلق سے جو بات فرمائی، اور جو حکمران ہے وہ حاکم اعلیٰ کا نمائندہ تو ہو سکتا ہے، خود حاکم اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ عقل انسانی طے نہیں کرے گی، اور جو مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ، بالکل واضح کر دی بات ڈاکٹر صاحب نے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون ان الحکم الا للہ۔ اللہ اکبر، کتنی اہم گفتگو ڈاکٹر صاحب نے عطا فرمائی۔ یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو قوانین ہیں، یہ جو عدالتی نظام ہیں، اور یہ جو انتظامی حوالوں سے معاملات ہیں، کیا ریاست کا حصول اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کر کے بتا دیا جائے کہ اے اللہ، قوانین آسمانی ہوں گے، نفاذ زمین پر ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی ریاست کے خد و خال کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب نے بڑی اچھی گفتگو، اس پہ سیر حاصل گفتگو فرمائی۔ تو بنیادی بات یہی ہے کہ اسلامی ریاست کا قیام یہ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن حکیم جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل، ہم کہتے ہیں کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات بنا کر بھیجا ہے، اس کا نفاذ کہاں ہوگا؟ جب ریاست نہیں ہوگی تو اس کا نفاذ کہاں ہوگا؟ اس لیے کہ اس کے اندر بہت سے احکامات تو وہ ہیں جو شخصی معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، کہ جی آپ کو نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا، آپ کرتے چلے جائیے، لیکن بہت سارے احکامات وہ ہیں جو سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہیں، جو معاشرے کے ارتقاء کے حوالے سے ہیں۔ اس کے بعد جب معاشرہ ارتقاء پذیر ہوگا تو اسی معاشرے سے ایک ریاست وجود میں آئے گی، اور پھر وہ احکامات جو ریاست سے متعلق ہیں اس کے لیے قانون سازی جو اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے، اس کا نفاذ، اور جس کی ضرورت ہم پر چھوڑ دی ہے اپنی ضروریات کے مطابق، اس کا نفاذ اور ان قوانین کے عمل کو جو ہے وہ عملی جامہ پہنانا، تو یہ جبھی ہوگا جب کوئی ڈھانچہ آپ ایسا تشکیل دیں گے جسے آپ ریاست کہہ سکتے ہیں۔ جب یہ بات طے ہو گئی، اور یہ بھی طے ہو گیا کہ قرآن جو آیا ہے وہ صرف شخصی زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے، اجتماعی زندگی کے لیے ہے، ریاستی حوالے سے اس کے اندر قوانین موجود ہیں، تو پھر جو ریاست بنے گی قرآن کریم کے اس دیے ہوئے نظام کے مطابق لازمی بات ہے کہ وہ ایک نظریاتی ریاست ہوگی، کیونکہ قرآن نے ایک نظریہ دیا ہے، اور اس کا نظریہ ہے دین توحید کا نظریہ۔ جب دین توحید کا نظریہ قرآن نے دیا ہے تو اس دین توحید کے مکمل نفاذ کے لیے جو ریاست وجود میں لائی جائے گی یا لانا ہوگی، لازماً وہ نظریاتی ریاست ہوگی، اور اس کے اندر اس نظریے کا نفاذ ہوگا۔ رہی یہ بات کہ جو ریاستیں اس وقت موجود ہیں دنیا کے نقشے پر، اور ان میں سے بہت ساری مسلم اسٹیٹس ہیں یا اسلامی ریاستیں کہلواتی ہیں، جب تک کسی ریاست کے اندر قرآن و سنت کے تمام قوانین کما حقہ رائج اور نافذ نہیں ہوتے، وہ اسلامی ریاست نہیں کہلا سکتی۔ وہ مسلم اسٹیٹ تو ہو سکتی ہے کہ وہاں مسلمان بستے ہیں، ان کا حاکم بھی کوئی مسلمان ہے، لیکن اسلامک اسٹیٹ یا اسلامی ریاست تو وہ تب ہوگی جب اس کے اندر اسلام کے تمام قوانین کو کما حقہ نافذ کر دیا جائے گا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آخر اس کی کیا ضرورت ہے کہ جناب ایک ایسی ریاست وجود میں آئے جو اسلامی ہو، جس کے اندر تمام قوانین بھی اسلام کے مطابق ہوں؟ تو اس کی ضرورت تو خود قرآن حکیم نے اس کے اندر واضح فرما دی ہے نا، کہ بہت ساری آیات طیبات میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ والا نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ زمین پر اللہ کا قانون چلے گا، نافذ ہوگا۔ اور جیسے آپ نے 3 آیات طیبات یکے بعد دیگرے آپ نے تلاوت کی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ كَافِرُونَ ظَالِمُونَ، تو یہ کس کے لیے آیا ہے؟ یہ کہاں نفاذ ہوگا؟ آخر زمین پر کوئی ریاست وجود میں آئے گی اور بما انزل اللہ کا نفاذ جو ہے اس پر ہوگا۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا نفاذ ہونا ہے تو ایک اسلامی ریاست کا قیام ناگزیر ہے۔ اب اس ریاست کے اندر باقی معاملات کیا ہوں گے؟ مثلا ٹریفک کا نظام ہے،
اب اللہ تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہم سے کہے کہ جناب لیفٹ ہینڈ ٹریفک ہونا چاہیے، رائٹ ہینڈ ہونا چاہیے، ہمارے اپنے ہیں جناب، وہ لال بتی پہ گاڑی رکے گی اور فلاں پہ چلے گی، یہ ہماری اپنی ضرورت ہے، اسکول اتنے بجے کھلیں گے اور اتنے بجے بند ہوں گے، یہ ہمارا اپنا نظام ہے، اور جناب لائٹ اتنے بجے آف کر دی جائے گی اور اتنے بجے آن ہوگی، مارکیٹیں اتنے بجے تک کھلیں گی، اتنے بجے بند ہوگی، شادی حالوں میں ون ڈش ہوگی یا پورے کھانے کا رواج ہوگا، اللہ حض القیاس، یہ ہماری جو معاشرتی ضروریات ہیں اس کے مطابق جو قانون سازی جب ضرورت پڑے گی کی جائے گی۔ لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، جب ہم نے یہ تسلیم کر لیا اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور الحمدللہ پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کے آئین میں یہ بات شامل ہے کہ یہاں اقتدار اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوگا، اور زمین پر جو لوگ حکمراں بن کے آئیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس ریاست میں کوئی ایسا قانون نافذ نہیں کریں گے جو قرآن و سنت کا منافی، اور یہ بھی آئین میں لکھا ہوا ہے۔ جی، یعنی پاکستان نے الحمدللہ آئینی طور پر کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ تو اب جب ہم نے آئینی طور پر آپ کے بقول کلمہ پڑھا ہوا ہے تو دیٹ مینز کہ یہ خود بخود آئین میں بھی بات طے ہو گئی کہ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہے، اور اس کا آئین بھی اسلامی ہے، اس کا صدر بھی لازمی طور پر مسلمان ہوگا، اور اس کے اندر ان قوانین کا نفاذ ہوگا جو قرآن و سنت نے عطا کیے ہیں، ان کے خلاف کوئی قانون بنایا نہیں جائے گا۔ تو پھر یہ کہنا آج کے دور میں ایک بار پھر کہ جناب ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، اور اس ریاست میں یہ کہا جائے جس کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا مذہب سرکاری طور پر اسلام ہوگا، تسلیم شدہ۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ایک اسلامی ریاست جب وجود میں آئے گی تو اس کے بعد وہاں کی رعایا کے حقوق کی بات ہوگی، وہاں رعایا کے فرائض کی بات ہوگی۔ آج کے دور میں انیک بھائی حقوق کی بات بہت کی جاتی ہے، اور حقوق کے نام پر لوگوں کو جو ہے نا وہ کچھ اس طرح سے اکسایا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے کہ ہر طرف حقوق کا شور ہے، مردوں کے حقوق، خواتین کے حقوق، بچوں کے حقوق، بوڑھوں کے حقوق، والدین کے حقوق، یہ سارے حقوق تو اسلامی ریاست میں خود بخود ہوں گے کہ قرآن نے عطا کیے ہیں۔ جب قرآن نے تمام حقوق کا لحاظ رکھا ہے، سنت نے ان کو بیان کیا ہے، تو اس پر تو بہت زیادہ شور شرابہ اور واویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ دیکھنا ہے کہ اس ریاست میں جو اسلامی ریاست ہے، جہاں اقتدار مسلمانوں کے پاس ہے، اس میں کچھ غیر مسلم بھی آباد ہوں گے، رہتے ہوں گے، تو جب غیر مسلم اس کے اندر آباد ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کے بھی اسلام نے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ حقوق بھی قرآن و سنت کے اندر منضبط ہیں، موجود ہیں۔ لہٰذا کسی بھی اقلیتی گروپ کو یا گروہ کو کبھی فکر مند نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے کیا ہوگا، آپ کے لیے تو قرآن و سنت میں موجود۔ اور اگر ہم پاکستان کے تناظر میں بات کریں تو خود آئین پاکستان میں اقلیتوں کے لیے حقوق کی بات ثبت ہے، موجود ہے، اور الحمدللہ برس ہا برس سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں شاذ و نادر ہی شاید کوئی واقعہ، وہ بھی کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ ایسا ہو گیا ہو کہ اقلیتی برادری کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے، ورنہ یہاں پر الحمدللہ ہمارے ملک میں اقلیتوں کی عبادت گاہیں ہیں اور مسلمان ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ جی ہاں، ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اقلیتوں کے لوگ یہاں موجود ہیں، ان کو برابر کا پاکستانی سٹیزن سمجھتے ہیں، ایکول اپرچونٹیز ہمارے ہاں موجود ہیں، جابز کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے۔ دیٹ مینز کہ اسلامی نظریے کی مالک جو ریاست ہوتی ہے اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہوتا کہ وہاں غیر مسلموں کے حوالے سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، بلکہ آپ نے اس جانب اشارہ بھی فرمایا کہ اب وہ ریاست کیسی ہوگی، فلاحی ریاست ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب ویلفیئر اسٹیٹ کی بات ہم کرتے ہیں، مسلمان ریاست جو بھی ہوگی وہ فلاحی ریاست ہوگی، عوام کا خیال رکھے گی، ان کی ضرورتوں کا، یعنی اور اس کے ساتھ ساتھ جو دفاعی طور پر خود کفیل ہوگی، معاشی طور پر خود کفیل ہوگی، عدل و انصاف فراہم کر رہی ہوگی۔ ارشاد فرمائیے کہ کون کون سے کمپوننٹس ہیں جو مسلمان ریاست میں ہونے لازمی ہیں؟ ارشاد۔ دیکھیں انیق بھائی، آپ نے یہ لفظ اپنی گفتگو کے ابتدا میں بھی استعمال کیا، اور بالکل درست اور بجا لفظ ہے کہ اسلامی ریاست ایک ویلفیئر سٹیٹ ہے، ایک فلاحی ریاست ہے۔ جب ہم ویلفیئر اور فلاح کی بات کرتے ہیں تو اس میں کسی خاص طبقے کی ویلفیئر اور فلاح کی بات نہیں کر رہے، سبحان اللہ، بلکہ اس ریاست میں رہنے والے ہر فرد کی فلاح اور ہر فرد کی ویلفیئر کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تصور دیا ہے وہ تصور تو مساوات کا دیا ہے، اور یہاں مساوات کا بالکل واضح معنی سمجھنا چاہیے کہ ہر ایک انسان کی عزت اور ہر ایک انسان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنا یہ ریاست کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ہے۔ ٹھیک۔ اور اس ریاست کے جتنے بھی کل پرزے ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی افراد اس کے کارکن ہیں، وہ سب کے سب اپنا اپنا کردار ادا کر کے سب کو ان کی بنیادی ضرورتیں مہیا کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے جب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے اور اس پر عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے تو یہ بنیاد اول ہے۔ لیکن اگر کسی ریاست میں یہ فیصلہ باقاعدہ قانونی طور پر کر دیا جائے کہ یہ فلاں فلاں بینیفٹس جو ہیں وہ ایک خاص درجے کے افراد کو ملیں گے، ایک خاص طبقے میں ایک خاص سٹیٹس کے افراد کو ملیں گے، اور باقی افراد کو کم، اس سے کم، اس سے کم، ہر چیز میں یہی فیصلہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ معاملہ آ جائے تو پھر جان لیجئے کہ وہ ریاست اسلامی ریاست بھی نہیں ہوتی، وہ ریاست فلاحی ریاست بھی نہیں ہوتی۔ آپ نے آج کی گفتگو کے لیے جو آیت کا انتخاب کیا اس میں اللہ رب العزت نے کیا خوبصورت انداز میں ایک بستی کا ذکر کیا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا تھا اور ہر طرف سے نعمتیں آ رہی تھیں، لیکن پھر اس بستی والوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اور جب ناشکری کی تو پھر اس کا انجام کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ ٹھیک۔ اسلامی ریاست کسی بھی جگہ پر موجود ہو تو اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو بھی اس ریاست میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہوں کسی بھی شکل میں، زمین کی صورت میں، پیٹرول کی صورت میں، پانی کی صورت میں، جنگلات کی صورت میں، حیوانات کی صورت میں، اور سب سے بڑی بات کہ وہاں کے رہنے والے جو انسان ہیں ان کے لیے یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ تو ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی صحیح منصوبہ بندی کرے، صحیح طور پر اس پر عمل درآمد کرے، صحیح طور پر اس کو نافذ کرے۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری یہ بھی ہے کہ اس کی نعمتوں کو ضائع کر دیا جائے، اس کی نعمتوں کو ایک بڑے طبقے سے روک دیا جائے، محروم کر دیا جائے، ایسے سسٹم اور نظام بنا دیے جائیں کہ امیر امیر تر بنتا چلا جائے، غریب غریب تر بنتا چلا جائے، تو یہ تو اسلامی ریاست کا تصور ہے ہی نہیں۔ ٹھیک۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ریاست میں کچھ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے بیمار پڑ رہے ہیں یا مر رہے ہیں، سمجھ لیجئے کہ وہاں اپنی ظلم میں انتہا ہو گئی ہے۔ اور اسی آیت میں جو آج آپ نے تلاوت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت انداز میں اور واضح انداز میں ایک علامت بتائی ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی تو دو طرح کی مشکلات میں انہیں مبتلا کر دیا گیا، ایک بھوک اور دوسرا خوف۔ گویا کہ یہ ایک پیمانہ ہے جس کی بنیاد پر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ریاست ایک فلاحی ریاست ہے کہ نہیں ہے۔ جس ریاست میں بھوک ناچ رہی ہو، سمجھ لیجئے کہ نہ وہ فلاحی ریاست ہے، نہ انسانی ریاست ہے، نہ اسلامی ریاست ہے۔ اور جس میں خوف ہر فرد میں، ہر ادارے میں، ہر جگہ پر موجود ہو، سمجھ لیجئے کہ وہ نہ فلاحی ریاست ہے، نہ اسلامی تو ریاست۔ اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب یہ ہوا آپ کی گفتگو کے نتیجے میں، اور قرآن کریم کی اس آیت سے آپ نے استنباط کیا سورہ نحل کی آیت نمبر 112 کہ حکمرانوں کی جو بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہ کہ عوام الناس کو یا اپنی رعایا کو، اپنے ملک میں رہنے بسنے والوں کو بھوک اور خوف سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا دیں۔ ارشاد۔ جی بالکل، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب دین اسلام قریش کے لوگوں تک پہنچایا تو قرآن مجید میں سب سے ابتدائی آیات میں یہ صورت کیوں نازل کی گئی؟ قریش والوں سے کہا لِإِلَافِ قریش، اس کے آخر میں کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں اس رب کی عبادت کرنی چاہیے، اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور جس نے انہیں خوف میں امن عطا کیا۔ حاکم اعلیٰ امن عطا کر رہا ہے اور بھوک سے نجات دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو آپ نے گفتگو ارشاد فرمائی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جو موضوعات ہیں یا قرآن کریم کی یہ سورت، یہ سورہ قریش اور یہ آیت سورہ نحل کی 112، یہ ہمارے حکمرانوں سے بھی کچھ تقاضا کر رہی ہے؟ جی قطعاً، بالکل ہر ایک سے تقاضا کرتی ہے۔ دیکھیں دین اسلام جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہر فرد سے خطاب کرتی ہے تو ہر فرد میں حکمران بھی تو آ جاتے ہیں، اور اس حکمران کی جو بھی حیثیت ہے، اور حکمران سے مراد اس ملک کا، اس ریاست کا جو حاکم اعلیٰ ہے، اصل اللہ حاکم اعلیٰ وہ تو بات ہو چکی، یہاں ایک عرف عام میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وہ،
اور اس کے علاوہ پھر جن جن اداروں کے جو ذمہ داران ہیں وہ سب کے سب اس کا مخاطب ہیں، کیونکہ ہر ایک شخص کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک بندہ ذمہ دار ہے اور ہر ایک بندے سے اس کی رعایا کے بارے میں، ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دنیا میں بھی پوچھنا چاہیے اور قیامت کے روز تو لازماً پوچھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جس کی ذمہ داری کا دائرہ جتنا بڑا ہے اس سے پوچھ گچھ بھی اسی قدر زیادہ ہوگی۔ یعنی اس لیے میں تو بعض اوقات خوف محسوس کرتا ہوں اور دوستوں سے یہ ذکر کرتا ہوں کہ جس کے پاس زیادہ ذمہ داری ہو اسے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے کہ میرا امتحان زیادہ سخت ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ابو ذر مجھے تم سے محبت ہے، لیکن میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اگر 3 لوگوں کے بھی امیر بنایا جانے لگے تمہیں تو انکار کر دینا، اس لیے کہ یہ ذمہ داری کا کام ہے اور تم یہ نہیں کر سکتے۔ اور حیرت ہوتی ہے کہ وہ جو کئی کروڑ انسانوں کے ذمہ دار بن رہے ہوں اور پھر بھی وہ چین کی زندگی بسر کر رہے ہوں اور پھر بھی ان کی ریاست میں، ان کے علاقے میں نہ امن موجود ہو اور نہ ہی انسانوں کو بنیادی ضرورتیں میسر آ جائیں، تو قیامت کے روز کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یقیناً خوف کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی اس پکڑ سے۔ سبحان اللہ، اللہ کی پکڑ سے خوف آنا چاہیے انہیں۔ کیا اچھی بات آپ نے فرمائی، احتساب ہوگا، جواب دہی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب چند موٹی موٹی باتیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں تعلیم فرما دیجئے کہ ایک فلاحی ریاست میں، مسلمان ریاست کے اندر کون کون سی ایسی خوبیاں ہونی چاہیے کہ جس کے ثمرات عوام تک پہنچیں۔ جو خوف ذکر ہو گیا، خوف نہ ہو اس معاشرے میں، بھوک نہ ہو اس معاشرے میں، عدل و انصاف کی فراہمی ہو، دروازے پر انصاف ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا وہ ریاست آمرانہ مزاج رکھ سکتی ہے یا شورائیت ہوگی اس ریاست میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم نے بڑے واضح الفاظ میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے یہ کہہ کر کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ تو رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پہلی اسلامک اسٹیٹ قائم فرمائی مدینہ طیبہ میں، آپ نے اس کا نظام شورائی رکھا۔ اور ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ آپ نے شورا کے جو اراکین منتخب فرمائے وہ ان کا ایک کرائیٹیریا بنایا، اور وہ کرائیٹیریا یہ تھا کہ جس کی اسلام کے لیے جتنی زیادہ خدمات ہیں اس اعتبار سے اس کا درجہ ہوگا۔ نمبر 2، خدمات تو ہیں لیکن اس کے ساتھ اس کے اندر علم، زہد، تقوی اور ورع یہ ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے۔ جب ایسے لوگ مجلس شورا کے اراکین تھے تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی تھیں۔ تو جو کرائیٹیریا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے، ایک تو یہ کہ تمہارا نظام شورائی ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ مجلس شورا کے جو اراکین ہوں گے وہ ہر کوئی نہیں ہوگا کہ جو اپنے آپ کو مجلس شورا کا رکن بنانے کے لیے پیش کر دے اور لوگوں سے درخواست کرے کہ مجھے بنا دو، لوگ اسے ووٹ کی طاقت سے یا کسی بھی طرح سے بنا دیں اور پھر وہ مجلس شورا کا رکن بن جائے، جبکہ اس کے اندر نہ علم ہو، نہ زہد ہو، نہ تقوی ہو، نہ خدا کا کوئی خوف ہو، اور یہ کہ اس کی کوئی خدمات بھی نہ ہو۔ بڑے افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ بدقسمتی سے بہت سے ممالک کی آپ پارلیمنٹس کو دیکھ لیجئے کہ ان کے اندر منتخب ہو کر آنے والے لوگ، خود ہمارے اپنے ملک کے اندر منتخب ہو کے آنے والے لوگ، ایسے بھی منتخب ہو کے لوگ آتے رہے ہمارے اس جمہوری نظام کی وجہ سے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شورائی ہے۔ اور اس کے اندر کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ ایک آدمی جو نظریہ پاکستان کا مخالف ہو، جو اسمبلی میں کھڑے ہو کے پاکستان کی آج بھی اس کے قیام کی مخالفت کرتا ہو، جو شخص پاکستان کے آئین کو تسلیم نہ کرتا ہو، مانتا ہو، وہ بھی شورا کا رکن ہو، وہ بھی مشورہ دے رہا ہو، وہ قانون سازی بھی کر رہا ہو، اور جس آدمی کا نہ کوئی علم ہو، نہ زہد ہو، نہ تقوی ہو، نہ خدا خوفی ہو، وہ بھی اس شورا کا رکن ہو، وہ بھی قانون سازی کر رہا ہو، تو پھر جب ایسے شورائی نظام کو، جمہوری نظام کو ہم لے کے چل رہے ہوں گے جس کے اندر بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، تو اس کے نتیجے میں جو قانون سازی ہوگی وہ اللہ کے احکامات کے تابع ہوگی، کبھی نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سارے اسلامی ملک جو اسلامی کہلاتے ہیں وہاں قوانین اسلامی نہیں ہیں۔
اگر ہیں تو عمل درآمد نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری رہنمائی فرمائی وہ تو یہ ہے کہ آپ کا نظام یہ ہوگا, آپ کا کرائیٹیریا شورا کے اراکین کا یہ ہوگا. اب جب یہ اراکین منتخب ہو کر یا نامزد کیے جانے کے بعد حکومت تشکیل دیں گے تو اس حکومت کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی؟ جیسے آپ نے کہا کہ عدل و انصاف کی فراہمی, بنیادی حق رعایا کی بچوں کا یہ ہے کہ ان کو تعلیم کی تمام تر سہولیات میسر ہوں. یہ کیسا شورائی نظام, کیسا اسلامی ریاست کا نظام ہوگا جس کے اندر نظام بھی طبقات کے اندر تقسیم ہے کہ جناب فلاں طبقے کے لوگوں کے لیے تو یہ والی ایجوکیشن ہوگی اور اس کے بعد اوسط درجے والوں کے لیے یہ ایجوکیشن ہوگی اور غریب کے بچے کے لیے کالا پیلا اسکول ہوگا, اس کا سلیبس الگ ہوگا, اس کا نصاب الگ ہوگا, اس کے لیے اساتذہ الگ ہوں گے, اس کے لیے الگ ہوں گے. یہ طبقہ مراعات یافتہ ہوگا, یہ طبقہ مراعات یافتہ نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب نے یہ بات فرمائی بہت اہم کہ جو وسائل ہیں ان کا بھرپور استعمال ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ بھی آپ فرما دیجئے کہ کیا مسلم ریاست میں کوئی ایک خاندان یا مخصوص خاندان ہمیشہ برسر اقتدار رہیں, کیا اس کی اجازت دین دیتا ہے؟ اگر ایسا ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی شورائی نظام نہیں ہوگا, یہ کوئی اسلامک اسٹیٹ کی بات نہیں ہوگی, بلکہ یہ تو ایک موروثی اقتدار کی بات ہو جائے گی. موروثی اقتدار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کے لیے نہیں رکھا. اگر موروثی اقتدار کا قیام جائز ہوتا اور درست ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نامینیٹ کر جاتے اپنے بعد کہ میرے بعد میرے خاندان کا فلاں آدمی میرا نائب ہوگا, وہی خلیفہ ہوگا, اور وہ خلیفہ نامینیٹ کرتا کہ میرے بعد فلاں ہوگا. جب مسلمانوں میں یہ بات داخل ہوئی اس وقت سے مسلمانوں کی حالت ابتر ہو گئی, اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب سے وراثتی نظام نے ہمارے ہاں جنم لیا اس کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں رہے. اور آج بھی اگر کہیں وراثتی نظاموں کو وہی خاندان لوٹ پلٹ کر اقتدار میں آئیں گے, وہی چند افراد ہیں جو ہماری مقتدرہ بنیں گے, وہی لوگ ہیں جو ہماری قسمتوں کے فیصلے کریں گے. اس کی دین میں گنجائش کوئی گنجائش نہیں, کوئی اس کی کیسے گنجائش ہو سکتی؟ اچھا, ایک اور سوال میں رکھنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں, پھر چلیں گے ڈاکٹر صاحب کی طرف, کہ کیا حکمران طبقہ اس کو اپنی ریاست کی تجارتی معاملات میں یا اپنے کاروبار کو لے کر چلنے کی اجازت دین دیتا ہے؟ دیکھیے, کاروبار انسان کا ایک اپنا ذاتی عمل ہے اور اس کی ذاتی ضرورت ہے, کیونکہ ہر انسان کے ساتھ اس کی معاشیاتی ضروریات لگی ہوئی ہیں. لیکن جو صاحب اقتدار ہے اس کو اپنے سامنے ایگزامپل رکھنی چاہیے, نمونہ رکھنا چاہیے ان کا جو ہمارے اسلاف ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی گھریلو ضروریات نہیں تھیں؟ کیا ان کے پاس کاروبار کرنے کے وسائل نہیں تھے؟ کیا وہ دولت جمع نہیں کر سکتے تھے؟ ہمارے سامنے ان کا اسوہ حسنہ ہے. تو دیکھنا چاہیے کہ جب انسان اقتدار میں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہر جائز اور ناجائز طریقے سے مال جمع کرے, اپنے اختیارات کو اپنی دولت بڑھانے کے لیے, چاہے وہ جائز طریقے سے ہو یا ناجائز, اس کو استعمال کرتا ہو. اس کا پہلا حق اس اقتدار میں آنے کے بعد اس کا پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ ویلفیئر اسٹیٹ میں اگر حاکم بنا ہے, اسلامی ریاست میں بنا ہے, تو وہ اپنی رعایا کی ویلفیئر کا خیال کرے, نہ کہ اپنی ذات کا. سبحان اللہ. یہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگ سب سے پہلے اپنی ذات کا خیال کرتے ہیں, اس کے بعد رعایا تو بیچاری جہاں رہتی ہے اور جس حال میں رہتی ہے, نظام چلتا رہتا ہے, اقتدار بدلتے رہتے ہیں. اسلام نے یہ سب کچھ نہیں سکھایا. افسوس ہے کہ ہم اسلامی شورائی نظام سے بہت دور تر ہیں. افسوس ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اس حوالے سے پس پشت ڈال دیا ہے. افسوس ہے اس بات پر کہ ہم شخصی حکمرانیاں قائم کرنا چاہتے ہیں, ذاتی دولت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں, اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے مطابق نظام قائم نہیں کرنا چاہتے. من حیث الامہ یہی نظر آ رہا ہے جو آپ نے فرمایا کہ کہاں ہے شورائیت, آمرانہ انداز حکومت ہر جگہ نظر آ رہا ہے. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب کلوز کر دیجئے, کنکلوڈ فرما دیجئے. جو گفتگو ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہے میں وہی رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں سوال, اور ایک سوال بڑا اہم وہ رہ گیا ہے کہ ایک ریاست میں, مسلمان ریاست میں مسجد کا کیا مقام ہوتا ہے, یہ بھی فرما دیجئے. اور یہ کہ کیا صاحب امر کو یعنی حکمران کو کیا تجارت میں آنا چاہیے, یا موروثی جو حکمرانی ہوتی ہے کیا دین کا مزاج ہے یہ ارشاد؟ دیکھیے, اگر کوئی شخص غیر جانبدار ہو کر قرآن مجید کا مطالعہ کرے گا اور نبی مہربان علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے تو موروثیت کا تو کہیں دور دور تک کوئی اشارہ بھی نہیں ملتا, کیونکہ اس کی بنیاد ایمان,
تقوی، دیانت، صلاحیت، یہ پورا قرآن بھرا پڑا ہے ان چیزوں سے، احادیث بھری پڑی ہیں، تورات اور انجیل کی تعلیمات بھی بالکل اسی انداز کی ہے کہ اس بندے کا ایمان یہ سب سے پہلی بنیاد ہے، اس کا تقوی اور اس کی صلاحیت اور اس کی امانت اور دیانت یہ ایک بنیاد ہے جس کی وجہ سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کو ذمہ دار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا واضح انداز میں اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے اسی سوال کو جواب کی صورت میں پیش کر دیا جب اللہ نے جناب ابراہیم کو امام بنایا اور کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اللہ میری ذریت، میری اولاد کے بارے میں کیا حکم ہے، تو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ظالموں سے نہیں، یعنی اگر کوئی حکمران بہت نیک آدمی ہے، صاحب تقوی ہے، امانت دار ہے، لیکن اس کی اولاد وہ صلاحیت نہیں رکھتی تو محض اولاد ہونے کی وجہ سے اقتدار اس کی طرف منتقل نہیں ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے ذکر کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، ابوبکر صدیق نے یہ کام نہیں کیا، عمر بن خطاب نے یہ کام نہیں کیا، عثمان غنی نے یہ کام نہیں کیا، سیدنا علی بن ابی طالب نے یہ کام نہیں کیا۔ ہر ایک کو یہ باقاعدہ مواقع میسر تھے کہ وہ اپنے دور اقتدار میں اپنے بچوں میں سے، اپنے عزیزوں میں سے کسی کو منتخب کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت لے سکتے تھے، لیکن اللہ نے اور اس کے رسول نے جو اصول عطا کیے ہیں ان اصولوں میں تو یہ ہے ہی نہیں، ان اصولوں میں تو وہی ہے، تقوی ہے، امانت داری ہے، استطاعت اور علم و حکمت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو صلاحیت ہے۔ ٹھیک۔ اس بنا پر اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری بات کہ جب بھی کوئی شخص کسی ذمہ داری پر آتا ہے تو کیا بنیادی اخلاقیات میں مہذب معاشروں نے اس طریقے کو اختیار نہیں کیا کہ ایک آدمی ایک ادارے میں ملازم ہے تو باقاعدہ اس کے ضابطوں میں یہ لکھا جاتا ہے جناب آپ ہمارے ادارے کے ملازم ہیں، اور جب تک آپ ہمارے ادارے کے ملازم ہیں کسی اور کی ملازمت آپ اختیار نہیں کر سکتے۔ ٹھیک۔ کیوں لکھا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ جو آدمی 2-3 اداروں میں الگ الگ اس انداز میں کام کرے گا تو وہ اپنی ذمہ داری سلیقے سے اور پوری دیانت کے ساتھ انجام نہیں دے سکے گا۔ ایک امت کی ریاست جو لوگوں کے حوالے ہو چکی ہو یا کسی بندے کی ذمہ داری میں آ چکی ہو تو پھر تو اسے اپنے معاملات کو پورا کا پورا امت کے حوالے اور ریاست کے حوالے کر دینا چاہیے، اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس بندے کی بنیادی ضرورتیں پورا کرنے کا وہ اہتمام کرے۔ اب اگر صدیق خلیفہ بنتے ہیں تو کہتے ہیں جناب اس سے پہلے تو تجارت چلتی تھی، اب تو وہ نہیں چل سکتی، اب تو میں ایک ذمہ داری پہ آ گیا ہوں، تو پھر میرا بندوبست کون کرے گا؟ فرمایا گیا کہ بیت المال سے آپ کے لیے روزینے کا بندوبست کیا جائے گا، یعنی آپ کے لیے تنخواہ متعین کی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ اچھا تنخواہ کیسے ہوگی؟ فیصلہ یہ ہوا کہ مدینہ میں جو ایک سب سے ادنا شخص ہے جس کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جتنے سرمایہ کی ضرورت ہے وہی خلیفہ وقت کی تنخواہ متعین۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ مثال ایک روشن مثال نہیں ہے؟ اور عمر بن خطاب کا یہ طریقہ رہا ہے 10 سال کی پوری زندگی میں کہ کسی علاقے میں کسی فرد کو گورنر بنایا جاتا، یہ ذمہ دار بنایا جاتا تو اس کے اثاثوں کا باقاعدہ حساب لگا کر اس کے ریکارڈ میں رکھ لیا جاتا، اور پھر ہر سال جائزہ لیا جاتا کہ اس کے اثاثوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے، کیوں اضافہ ہوا ہے، احتساب کیا جاتا، اور اگر پتہ چلتا کہ جناب اثاثے بڑھ گئے ہیں تو پھر اس احتساب کی صورت میں کبھی سزا ملتی کسی کو اور کبھی کسی کو معزول کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب جی چاہ رہا ہے کہ مزید گفتگو ہو، لیکن یہاں وقت مکمل ہوا، اور آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں آپ نے خلیفہ اول کی بات کی، آپ نے خلیفہ دوم کی بات کی، یہاں پر آپ نے حاکم وقت کا بیت المال سے اپنے استعمال کے لیے کتنی رقم کی ضرورت ہوتی ہے، تو مجھے حضرت عمر کا جملہ یاد آ رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ یتیم کے مال کی نگرانی کرنے کے لیے جو یتیم کے مال کی نگرانی کرنے والا جتنی رقم لے سکتا ہے وہ رقم خلیفہ وقت استعمال اتنی رقم کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے نا؟ خواتین حضرات، افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمیں یہ مثالیں کتابوں سے ڈھونڈنی پڑتی ہیں، ہمارا حال کیوں نہیں بتاتا؟ آج جس طرح فرمایا کہ شورائیت کی بات جو دین کا تقاضا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کی بات فرمائی، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کی بات فرمائی ڈاکٹر صاحب نے،
آمرانہ مزاج دین کا حصہ نہیں ہے؟ کیا آمرانہ مزاج کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرما سکتے تھے؟ ممکن نہیں ہے۔ تو آج اسلامی ریاستوں میں دیکھیے کہ کس کس انداز سے انسانوں پر حکمرانی کی جا رہی ہے، یعنی انسانوں کو اللہ کی حاکمیت سے نکال کر انسانوں کی حاکمیت میں دے دیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ کیسے ممکن ہے؟ خواتین و حضرات، مسجد کا کردار مسلم ریاست میں کیا ہونا چاہیے، اس پر گفتگو پھر کسی اور پروگرام میں ہم اپنے علماء سے کروائیں گے۔ وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں مکی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ درست جواب 86۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ واقعہ معراج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات کرائی گئی؟ 3 آپشنز، حضرت سلیمان علیہ السلام سے، یا حضرت یوسف علیہ السلام سے، یا حضرت آدم علیہ السلام سے۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبر ہیں 00922 343 00980۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922 345 27009۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اور خواتین و حضرات، اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں، اپنا کوئی سوال یا پوچھا گئے سوال کا جواب دینا چاہیں، تو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر نوٹ فرما لیجئے 0092 321 825 0194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرمائیں گے کہ آج کے ونر کون ہیں جن کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر۔ جناب یہ ہیں محمد نوید میرپور آزاد کشمیر سے۔ محمد نوید صاحب میرپور آزاد کشمیر سے، آپ کو کتابوں کا تحفہ بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کا علم کامل ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کا علم کامل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء۔ علماء ہی تو اللہ کی خشیت اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔